اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ نماز عصر کے بعد دولت والی جو سورت ہر روز صبح تین مرتبہ یعنی کہ تین مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ پیسے گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے، رزق ساتھ نسلوں تک رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ نماز عصر جب آپ نے پڑھ لینی ہے، یعنی کہ نماز عصر کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ والی آیات آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ مجھے زمانے کی قسم انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے محفوظ رکھے، گھاٹے سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، گھاٹا یہاں پر اس چیز کو کہا گیا ہے کہ ہم نے تجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تو اپنے امتحان کی تیاری کر جو تو نے کل سر انجام دینا ہے، جس امتحان میں تو جائے گا تو وہی ساری زندگی کا امتحان ہے، اور کل رزلٹ ہے، آج امتحان میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ اور اپنی پناہ میں لے اس شیطان مردود سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو، آپ کی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ نماز عصر کے بعد دولت والی دو صورت، یعنی کہ پورا قرآن مجید ہی برکتوں والا ہے، لیکن ان دو صورتوں کے فضائل جو پڑھے ہیں تو بہت ہی فضائل ہیں، بہت ہی عظمتوں والی یہ صورت ہے۔ سب سے پہلی تو الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ، اور دوسری قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے۔ میں نے یہ پہلی آیات اس طرح پڑھی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے، یعنی کہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم الحمدللہ یعنی کہ پہلی آیت سے صورتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگا سورۃ الاخلاص کسے کہتے ہیں، کہ قل ھو اللہ احد پہلے بھی کہہ دیا اور اب بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، تین مرتبہ نماز عصر کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد لازمی روزانہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عام اجازت ہے، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے، اس کی اجازت کسی سے بھی لینی نہیں پڑتی۔ ہمیں تو قرآن مجید کی تسبیحات کو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین۔ اور تمام امت مسلمہ میں جو بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر انہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا، جزاک اللہ یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔